حضور فرمانے لگے عمر میں نے ایک بڑا پیارا گھر دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، ایک خوبصورت آنکھوں والی حور بھی وہاں بیٹھی تھی، تو میرا دل کیا میں گھر اندر سے جا کے دیکھوں۔ جب میں وہاں گیا نا تو دروازے پہ تیرا نام لکھا تھا، دروازے پہ اصل بھی اپنے اپنے بوے تے لکھے ہے، اپنی اپنی مرضی دا نام۔ اگے ایک بندے دی پھٹی لگدی سی، جدو سڑک بندی سی نا ہن تیناں دی لگدی ہے، ایک نے خصوصی کاوش کیتی ہے، ایک نے بنا کے دیتی ہے، ایک جڑا انہوں نے کہن گیا بھی بنا دیو، تین بندیاں دی پھٹی۔ تے میں کہ انہوں نے پوچھو پیسے کولوں لائے جے، کیا خیال ہے آپ کا؟ پیسے کس کے؟ نہیں تو اڑے ہے نہیں، تو دسنا ہی نہیں۔ پیسے کس کے؟ پھٹی کس کی؟ کیوں بھائی جب پیسہ آپ کا ہے تو پھٹی کا کیا مطلب ہوا؟ پھٹی وہ لگائے جو مالک ہے۔ جنت کے ہر درخت میں میرے نبی کے نام کا کلمہ لکھا ہے، اس لیے کہ حضور جنت کے مالک ہے صلی اللہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عمر میں گیا، بڑا پیارا مکان تھا، حور بھی بیٹھی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اندر سے دیکھوں، جب میں دروازے پہ گیا تو تیرا نام لکھا تھا، تو میں نے کہا میں نہیں اندر جاتا، عمر جلالی آدمی ہے، یہی نہ کہ میرے گھر میں بغیر اجازت، خود ہی قانون بنایا ہے کہ اجازت لے کے جانی چاہیے، اور خود ہی بغیر اجازت چلے گئے، تو عمر میں نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ امام سیوطی کہتے ہیں حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی آواز آنے لگی، جب بندہ کھل کے روتا ہے تو آواز نکلتی ہے، اتنا روئے کہ آواز آنے لگی، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، اگر مجھے اللہ نے جنت میں مکان دیا ہے تو وہ تو آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، تو حضور میں آپ پہ غیرت کھاتا۔ اور سنو یارو، اللہ اکبر، میرے حضور معراج سے واپس آئے تو واپس آ کے حضرت فاطمہ کی بات نہیں چھیڑی، جناب مولا علی کی نہیں، حسن اور حسین کی نہیں، ترمذی پڑھو، نبی پاک نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا تو کیا کام کرتا ہے؟ حضور میں نوکری کرتا ہوں مصطفیٰ کے دروازے کی۔ فرمایا نہیں کوئی خاص کام کرتا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے بلال میں جب معراج کی رات جنت گیا ہوں تو میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے۔ حضور معراج پہ بھی جائے تو غلاموں کی بات، معراج سے آئے تو بات غلاموں کی، بات یہ نہیں کی کہ میں حسن کی، حسین کی، فاطمہ کی، علی کی بات کروں۔ فرمایا بلال میں نے وہاں تیرے چلنے کی آواز سنی، کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور میں نے کیا کرنا ہے؟ ایک دن آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی، ہر وضو کے ساتھ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے بس اسی برکت سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ میرے محبوب تشریف لائے، بڑی باتیں حضور نے صحابہ کو سنائی، بڑی باتیں۔ علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے نبی سے 90,000 باتیں کی۔ کتنی؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی، پھر خود ہی فرمایا ما اوحا، تمہیں کیوں بتائیں، جو مرضی کی۔ اس کا ترجمہ ہے ما اوحا، جو وحی کی، جو مرضی کی۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے اگر روایات کو جمع کریں اقوال کو تو کہتے تھے ہم تجزیہ کرتے ہیں صحیح نہیں بتا سکتے۔ اللہ نے اپنے رسول سے 90,000 باتیں کی، اور پھر اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب 30,000 باتیں ساری امت کو بتا۔ وہ حضور نے بتائیں، وہ بتائیں کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جلو گے۔ فرمایا 30,000 محبوب سب کو بتا، اور فرمایا 30,000 خاص کو بتانا، خاص کو۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے حضور نے مجھے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، ایک میں نے کھول لیا، دوسری میں کھول نہیں سکتا، مجھ پہ پابندی ہے۔ تو فرمایا خاص کو بتانا، اور 30,000 باتیں ایسی ہیں جو کہا محبوب کسی کو نہیں بتانی، وہ تیرا میرا راز ہے، وہ تیرا میرا۔ بزرگ بڑے نیک تھے، ہمارا بڑا فائدہ کرتے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے وہ جو اللہ رسول کا راز ہے نا وہ بھی سمجھ لو ہمارا کوئی فائدہ ہی ہے، اس میں بھی جو کرم ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے، اس میں جو خیر ہے اس میں امت کو ہی حصہ ملے گا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں سے کچھ باتیں بتائیں۔ جب انسان پر محویت طاری ہوتی ہے نا، محویت، تو بہت ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی بلا ہوں، پھر اس کو بچپن کے دوست بھی بھول جاتے ہیں، رشتہ دار بھی، اور کچھ کیفیت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے عروج کا، ایک وقت ہوتا ہے عروج کا، جب آدمی بھولا بیٹھا ہوتا ہے، اسے کوئی شے
اس وقت کیفیات ہوتی ہیں. اس وقت کوئی عہدہ ملتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی جماعت کا رزلٹ آیا کرتا تھا تو اس وقت صرف رزلٹ کا پتہ ہوتا تھا, پھر کسی اور چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی. جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس وقت کسی اور چیز کی خبر بعد میں, ہر شے تھوڑی یاد آتی ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے جہاں کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا, اس عہدے پہ جہاں کسی کے دل میں سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. حضرت موسیٰ نے تو ایک تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے, اور حضور فرمانے لگے میرے دائیں بائیں تجلیاں ہی تجلیاں تھیں, نور ہی نور تھا, آگے پیچھے دائیں بائیں. اور فرمایا رب کریم نے مجھے اپنے حریم خاص میں بلایا, اور پھر میں نے اپنے رب کی حمد کی اور میرے رب نے مجھ پہ درود بھیجا. اب محبوب فرمانے لگے بڑی باتیں ہوئیں. پھر رب کریم نے کہا او میرے محبوب کے غلاموں, یقین کرو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم نبی پاک کا شکریہ اگر ادا کر نہیں نہ سکتے تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے. اتنا تو ہونا کہ 200-400 بار درود شریف ہی روز پڑھ لیں. فرمایا رب کریم نے کہا محبوب کوئی بات. تو حضور فرماتے ان تجلیوں میں جہاں حضرت موسیٰ جیسے بے ہوش ہو گئے, مجھے بھولا نہیں. میں نے کہا مولا میری امت پہ رحم فرما, اے اللہ میری امت پہ. تو حضور فرماتے ہیں رب کریم نے کہا 70,000 بغیر حساب کتاب بخش دوں گا. میں نے کہا یا اللہ تھوڑے ہیں. فرمایا ہر رمضان کی رات میں 70,000 بخش دیا کروں گا. مولا تھوڑے ہیں. لیلۃ القدر آئے گی تو جتنے پیچھے بخشے ملا کے بخش دوں گا. یا اللہ تھوڑے. کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے بحث کرتا, کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے گفتگو کرتا. کون ہے بس ٹھیک ہے سفارش کر دی, میں نے ٹیلی فون کر دیا, مجھ سے جھکا نہیں جاتا. لوگ اتنا ہی کہتے ہیں. لیکن محبوب فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا زیادہ کر, تو کہتے رب کریم نے رحمت سے فرمایا کہا محبوب چل سودا کر لے, آدھی امت کا میں حساب ہی نہیں لیتا, بغیر حساب کتاب بخش دوں گا. چل آدھی کا تو حساب کرنے دینا, آدھی کا. تو محبوب فرمانے لگے مولا تو ساری کا حساب کر, میرے ساتھ ایک وعدہ کر مجھے سفارش کرنے کا حق دے, مجھے سفارش کرنے کا حق دے, میں سفارش کروں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو پھر رب کریم نے فرمایا محبوب جا میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا, تو وہاں کھڑے ہو کے بات کرنا. اب میرے رسول فرماتے ہیں پھر وعدہ ہوا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور مسلم میں لفظ ہیں, خوش ہونے والی بات سنا رہا ہوں, مسلم میں لفظ ہیں. ایک صحابی کہنے لگے حضور پھر آپ کب راضی ہوں گے؟ تو نبی پاک فرمانے لگے اس وقت جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی, میں اس وقت اپنے رب سے. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان کھول کے درود شریف پڑھا کرے. حضور کے بارے میں کبھی خیال نہ لاؤ کبھی بھی, اور ہم بڑی ذمہ داری سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, ہم ہر بات سن لیتے ہیں. نبی پاک کا نام کوئی صحیح نہ لے تو ہم سے اس بندے کی بات نہیں سنی جاتی, نہ ہم سے نہیں سنی جاتی. اس بات پہ اپنے آپ کو پکا کرو. شان رسول, عظمت رسالت, نبی پاک کا مقام و مرتبہ, اس کے بارے میں کوئی کمزور جملہ بھی کہے تو وہ شخص ہمارے لیے قابل تعظیم نہیں ہے, اس سے بیزاری ہے. حضور کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. ہمیں تو روز یہ ذکر کرنا چاہیے کہ بالغ الغلاب کمال ہی کشف الدجا بے حسنت جمیع خصال صلو علیہ. رات آپ لوگوں نے سونا نہیں, کوشش فرمائیں, فرض نہیں ہے رات کی عبادت. اب یہاں بھی لوگ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں جی صحابہ کرام میں راشد کی رات بیدار رہتے تھے. تو میں نے کہا بھائی وہ سارا سال ہی رہتے تھے, وہ تو ہر رات اٹھ کے عبادت کرتے تھے. ہمارا زمانہ تھوڑا گڑبڑ آیا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو اپنے آپ مشکل ہو جائے گا, ایک جگہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور عبادت کر لیں. اور یہ وہی سوچ ہے جو حضرت عمر کی تھی. انہوں نے کہا اکیلے اکیلے تراویاں پڑھیں گے تو کوئی نہیں پڑھیں گے, جماعت شروع کراؤ. ورنہ نہ حضور کے زمانے میں باقاعدہ ہوئی نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوئی. تو اگر تو وہاں شکوہ نہیں کرتا تو ہم تو نفل کام کا حکم دے رہے ہیں, تو کہہ ہی نہیں رہے کہ فرض ہے واجب ہے, ہم تو سنت بھی نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ رات بڑی نصیبوں والی ہے, آنا چاہیے. اور سب سے ضروری اس رات یہ ہے کہ حضور کی نعتیں سنیں. لوگ نعت کو معمولی درجہ سمجھتے ہیں, حالانکہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ ہو. کچھ پروفیشنل لوگوں نے نعت کا نظام بھی خراب کیا ہے, لیکن جو اصل نعت ہے اس نعت کا بڑا وقار ہے, اس کا بڑا درجہ ہے دین کی. رات آپ یہاں تشریف لائیں, ہر سال آپ کو پتہ ہے یہاں اجتماع ہوتا ہے, انشاءاللہ محفل بھی ہوگی, نعت بھی ہوگی, کچھ بات چیت بھی کریں گے, ذکر بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی, پھر نفلوں کا وقت بھی ہوگا.
جو دوست رہ جائیں گے سحری تک ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہوگا، وہ سحری تناول فرما کے جائیں. اور جو کہیں زیادہ دور سے ہیں جن کے لیے مشکل ہے پہنچنا، وہ اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں جائیں. میں دیکھ رہا ہوں یہاں دور دراز کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. پنڈی کے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، شیخ پورہ کے آئے ہوئے. جس آدمی کے لیے مشکل ہے وہ اپنے علاقے میں جہاں اس کو موقع ملے وہ وہاں عبادت کرے، لیکن خالی نہ رہے یہ رات.